حضرت بلی اور پرندوں کا گھروں میں گھونسلے بنانا اور بچے پیدا کرنا یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، یہ بات تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، لیکن ہم قرآن و حدیث کے فالوور ہیں، قرآن اور حدیث کے ترجمان ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں باتوں کو پرکھنا اور جانچنا چاہیے۔ یہ جو بر صغیر اور پاک و ہند ہے، اس بر صغیر اور پاک و ہند کے اندر توہم پرستی اس لیے بہت زیادہ عام ہے کہ ایک عرصے تک مسلمان اور ہندو آپس میں خلط ملط ہو کر رہے ہیں، اور مسلمان اور ہندو جب آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے تو بہت ساری ہندوانہ رسومات بھی اور بہت ساری ہندوانہ جو توہمات ہیں وہ مسلمانوں کے اندر رچ بس گئی ہیں، جو اس وقت سے رچی بسی ہوئی ہیں، آج تک جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہندوؤں کے اندر توہم پرستی بہت زیادہ ہے۔ ان کے اندر توہم پرستی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہندو کے یہاں اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کے ماتھے پر سرما کا یا کاجل کا نشان لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بچہ نظر بد سے محفوظ اور مامون ہو جائے، اور اگر یہ نشان نہیں لگایا جاتا تو ان کے اندر وہم پایا جاتا کہ بچہ نظر بد کا شکار ہوگا۔ ہندوؤں کے اندر یہ توہم بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ شام کے اوقات میں اگر گھر میں جھاڑو لگائیں گے اور شام کے اوقات میں گھر کی صفائی کریں گے تو اس سے مال و دولت میں بھی کمی ہوگی، رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی، رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ہندوؤں کے اندر یہ رسم بھی بہت زیادہ اور یہ توہم بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر مرد کی دائیں آنکھ اور عورت کی بائیں آنکھ اگر پھڑکے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی اچھی خبر آنے والی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر یہ رسم بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ عام ہے کہ بلی اگر گھر میں بچے پیدا کر دے اور پرندے اگر گھروں میں گھونسلہ بنا دیں اور انڈوں سے بچے پیدا کر دیں تو گھر کے اندر مال و دولت آئے گی، رزق کے اندر خیر و برکت ہوگی، اور بہت ساری توہمات ہندوؤں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں توہمات ہیں۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ توہم پرستی صرف اور صرف مسلمان اور ہندو یعنی پاک و ہند اور بر صغیر اور ایشیا کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ توہم پرستی اب جو ترقی یافتہ جو مہذب اور پڑھی لکھی اقوام ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر اسپین کے اندر جو ہے وہ یہ توہم پایا جاتا ہے کہ اگر منگل کا دن انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 13 تاریخ کو آ جائے تو یہ جو دن ہے منگل والا دن، یہ منگل والا دن ملک و قوم کے لیے بہت زیادہ منحوس دن ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان کے اندر اگر عید کے دن، جمعے کے دن عید الفطر آ جائے یا عید الاضحیٰ آ جائے، یعنی ایک دن میں اگر 2 خطبے پڑھے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 خطبے حکمرانوں پر باری ہوتے ہیں۔ تو ان کے یہاں منگل کے دن کے متعلق یہ جو ہے وہ تاثر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح چائنا کے اندر 8 کے ہندسے کو اور 4 کے ہندسے کو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے۔ 8 کا ہندسہ اور 4 کا ہندسہ 8-4۔ اور چائنا کے اندر آپ اگر گئے ہوں یا آپ معلومات کریں تو چائنا کے اندر لوگ اس توہم پرستی کا اتنا زیادہ شکار ہیں کہ وہ اپنی بلڈنگ بھی 4 منزلہ نہیں بناتے، بلڈنگ بھی وہ 3 منزلہ بناتے ہیں۔ 4 منزلہ بلڈنگ وہاں پر آپ کو شاذ و نادر کہیں ملے، کیونکہ ان کو 4 کے ہندسے سے اور 8 کے ہندسے سے بہت زیادہ توہم جو ہے نا وہ ان کو لگا ہوا ہے۔ اسی طرح مصر کے اندر یہ بات بڑی مشہور و معروف ہے کہ اگر کوئی آدمی خالی کینچی چلائے نا، خالی کینچی، تو خالی کینچی چلانے سے جو بدروحیں ہیں تو وہ کٹ جاتی ہیں، اور بدروحیں کٹ کر پھر انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان پر غصے کا اظہار کرتی ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر یہ توہم پایا جاتا ہے کہ اگر گھر کے اندر چونٹیاں آ جائیں اور چونٹیوں کی لائن لگ جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت زیادہ طوفانی بارشیں آنے والی ہیں، بہت زیادہ آندھی اور طوفان آنے والا ہے۔ مغرب کے اندر یہ توہم پرستی بہت زیادہ عام ہے کہ اگر سفید مرغی انہیں نظر آ جائے، سفید مرغی، تو وہ اس کو نیک شگون خیال کرتے ہیں، اور کالی مرغی اگر نظر آ جائے تو اسے بدشگونی کا فالو سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے اندر اگر کسی جوڑے کی شادی ہو جائے، لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو جائے، تو پھر گھر کے وہ
سین کے اندر اور گھر کے باہر سین کے اندر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں، صنوبر کا، اور صنوبر کا درخت اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ جو جوڑا جس کی شادی ہوئی ہے ان میں باہمی اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے اور ان میں لڑائی جھگڑے ہونا چاکی نہ ہو جائے۔ تو یہ توہم پرستی صرف پاک و ہند اور بر صغیر اور ایشیا کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ توہم پرستی اب آہستہ آہستہ جو مہذب اقوام ہے، جو پڑھی لکھی قومیں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں کہ بلی اگر بچے گھر میں پیدا کر دے یا کوئی پرندہ گھر میں اگر گھونسلہ بنا دے اور انڈے دے کر پھر اس سے بچے نکل آئیں تو یہ گھر کے اندر نیک شگونی ہے اور گھر کے اندر مال و دولت آئے گی، رزق کے اندر برکت ہوگی۔ یہ سارے توہم کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حدیث